ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں سورہ کہف کے فضائل اور پھر اس سورت کی خصوصیات اور اس کے موضوع اور سارے بیانات کو مختصر طور پہ بیان کر دیا گیا تھا۔ اب آج سورہ کہف کا دوسرا رکوع ہے۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم آپ پر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان اصحاب کہف کا قصہ، حق کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کو یہ معلوم ہو لیکن وہ اس میں کنفیوژن ہے، اس میں بہت سی باتیں ادھر ادھر کی بھی ملا دی ہیں، لیکن جب ہم بتائیں گے تو حق کے ساتھ بتائیں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ فَقَالُوا، اور یہ کہا کہ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی نہ شریک سمجھتے ہیں، نہ ساجدار سمجھتے ہیں، اور نہ ہی مددگار سمجھتے ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور ہم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا جب بادشاہ نے کہا کہ تمہیں مجھے رب ماننا ہوگا، تو یہ ایمان بچانے کی خاطر اس وقت نکل پڑے اور یہ بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور حالانکہ یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اس چیز کی دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کتنی ہی ظالم ہے، کتنا ظالم ہے وہ فرد جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھے، جو اللہ پر جھوٹی باتیں کہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ میرا شریک بناؤ، میرا ساجھیدار بناؤ، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو بھی مصیبت میں، مدد میں، نفع میں، نقصان میں، آل میں، اولاد میں، مال میں، دولت میں، بیماری میں، صحت مندی میں، تندرستی میں، امن میں، عافیت میں، سارے چیز کا مطالبہ اس سے کرو، یہ کبھی نہیں کہا، اور نہ کسی زمانے میں کسی کو کہا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس طرح سے وہ الگ ہو گئے ان لوگوں سے، اور ان سارے لوگوں سے الگ ہو گئے جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتا تھا، جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بلاتے اور پکارتے تھے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور ان سارے لوگوں سے الگ ہو گئے ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو آؤ اس غار کی طرف، اس غار میں ینشر لکم ربکم من رحمتہ، یہاں پر آؤ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و برکت یہاں پر نازل کرے گا، یہاں آؤ۔ وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور وہ تمہارے معاملات کو آسان کر دے گا، اللہ اکبر، آسان کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور جب تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ طلوع ہو رہا ہے تو غار سے بائیں طرف کو جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو غار سے بائیں طرف نکلتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں طرف سے کترا کر جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کا جو دروازہ تھا وہ شمال کی جانب تھا، نارتھ کی جانب، اتر،
उत्तर सिमत में जिस घर का भी दरवाज़ा होगा तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ने के लिए वेस्ट या ईस्ट में ही होना चाहिए। तो और ये ऐसा क्यों था? वहुम फी फजवतिन मिन, और उस गार के एक वसी जगह पर ये लोग थे। ऐसा इसलिए था ताकि ताज़ा ऑक्सीजन मिलती रहे और सूरज की रोशनी भी मिलती रहे, लेकिन गर्मी ना मिले। सूरज की रोशनी मिलती रहे, गर्मी का एहसास ना हो। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों की हिफाजत की। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की एक निशानियों में से, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और वो हिदायत याफ्ता हो जाता है, और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, फिर उसको कोई राह रास्त पर नहीं ला सकता। तो यहाँ पर देखो उन नौजवानों ने जो दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो दुआ कबूल कर ली। वो दुआ क्या किए थे कि ऐ अल्लाह हमारे मामलात को आसान कर दे, हम पर रहमत और बरकत नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह ने उनके मामलात को आसान कर दिया और उन्हें एक गार में पनाह दे दी ताकि जालिम बादशाह के जुल्म से बच जाएं। फिर वमन युज़लिल फलन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा व तहसबुहुम ऐक़ाज़ा वहुम रुक़ूद, आप ये समझते हैं उन्हें देखकर कि वो सोए हुए हैं। यानी ये एक सवाल है कि आप अगर उनको देखते तो ऐसा लगता कि ये सोए हुए नहीं है, ये जागे हैं, हालांकि ये लोग सोए हुए थे। तो क्यों? ऐसा क्या मसला था? ऐसा मसला ये था कि उनकी आंखें खुली हुई थी, उनकी आंखें खुली हुई थी। आज भी बहुत से लोग सोते हैं जिनकी आंखें खुली रहती हैं, ऐसे भी सोते हैं। और साथ में उनका कुत्ता जो था वो इस अंदाज में बैठा था जैसे वो निगहबानी कर रहा हो, वो सो नहीं रहा हो। और ये ऐसा इसलिए किया था ताकि उनकी हिफाजत दूसरों से हो जाए। कोई भी देखेगा बाहर से समझेगा कि हो सकता है अंदर कुछ लोग रूपोश हों, अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं है, कुत्ता भी इनका शिकारी कुत्ता बैठा हुआ है। तो ये, और ऐसा ना हो कि अगर अंदर चले गए तो हमारे लिए कोई नुकसान हो जाए, या हो सकते हैं ये डाकू हों, या हो सकते हैं कोई और हों। तो हर कोई उनके इस मंज़र को देखकर ऐसा लगता कि अंदर जो आदमी है वो जाग रहे हैं और कुत्ता एकदम तैयार बैठा है। अगर अंदर जाने की कोशिश की या झांकने की कोशिश की तो करीब है कि हम ख़तरे में पड़ जाएं। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, और हम उनकी करवटें बदलते रहे। ऐसा भी नहीं कि एक ही करवट पे रहे, क्योंकि एक ही करवट पे रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उठने में। आदमी न जाने कितने बार, दसियों बार बदलते रहता है करवटें, बेशुमार बार। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, और उनका कुत्ता भी अपने दोनों पैरों को फैलाए हुए उनके पास था। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा, अगर तुम उन्हें देखते तो भाग जाते या तुम्हारे दिल में रौब और खौफ पैदा हो जाता। वो ऐसे थे, यानी सोए हुए तो थे लेकिन उनके एक्शन से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग सोए हुए हैं। अच्छा, इधर से ये बात मालूम ही, बहुत से लोग ये कहते हैं इस कुत्ते के बारे में कि इस कुत्ते का नाम क्या था। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। और ये कुत्ता जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इस बारे में मुझे भी कोई हतमी बात नहीं मालूम है ना। बहुत से लोग बताते हैं कि जन्नत में जाएगा, और लेकिन जो बात वाज़ेह होती है वो ये है, वो कन्फर्म है। वो क्या है? वो ये बात वाज़ेह होती है कि नेक लोगों के साथ कितना भी बुरा आदमी हो, वो रहने से उसका दर्जा बढ़ जाता है। देखो हैदो ज़ात का कुत्ता, लेकिन अस्हाब कहफ अहले ईमान के साथ था, उसका तज़किरा भी क़यामत तक के लिए हो गया। ये इस बात की मिसाल है कि अगर तुम नेक ना बन सको लेकिन नेक लोगों से मोहब्बत भी रखोगे तो नेक लोगों के साथ ही तुम्हारा तज़किरा होगा, नेक लोगों के साथ ही रहोगे। और बुखारी की रिवायत भी है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी उसके साथ है जिसे वो पसंद करता है। तो कौन लोग किसको किसको पसंद करते हैं ये जान ले, किसको किसको मोहब्बत करते हैं। जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ उसका हश्र होगा,
اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اے اللہ تو مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں اپنے والدین کا شکر بجا لاؤں، وہ شکر جو اور ان ساری چیزوں کا شکر جو تو نے مجھ پر کیا، میرے والدین پر کیا ہے، اور نیک عمل کر سکوں، اور ایسا نیک عمل جس سے تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک، اور تو مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ اکبر، یہ دعا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ دیکھیے کہ تو مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ سلیمان علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کہ ان کے برابر اب کوئی دوسرا بادشاہ گزر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہو لیکن مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی آدمی کسی سے دوستی کرے تو وہ پہلے اس کے یہ دیکھ لے اس کے اخلاق اور ایمان کو، کہ کیا اس کے دوستی سے اسے فائدہ ہوگا۔ اگر غلط لوگوں کو دوست بنایا اور برے لوگوں کو دوست بنایا تو کیا انجام ہوگا، اور نیک لوگوں کو دوست بنایا تو کیا فائدہ ہوگا، یہ بتایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ کمثل العطار او حامل المسکی والنافخ الکیر، کہ اچھے اور برے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش سے دوستی کرے، عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا۔ نیک لوگوں کی مثال کہ نیک لوگ اگر کسی نیک سے دوستی کریں، اچھے سے، جس کا اخلاق و کردار و ایمان و عمل بہت ہی معزز ہو، محترم ہو، قابل ہو، قابل مقبول ہو لوگوں کے درمیان، ان سے دوستی کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کوئی عطر والے سے دوستی کرے، عطر بیچنے والے سے، اس کے کئی فائدے ہیں۔ جب اس کے پاس جائے گا تو خوشبو آئے گی، یا یہ کہ دوستی گہری ہو گئی تو تحفے تو ملتے ہی رہیں گے۔ عبد القدس بھائی آئے ہیں، وہ تو دیتے ہی رہتے ہیں تحفے الحمدللہ۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا تو ہو سکتا تم خرید ہی لو، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب تک رہو گے تو خوشبو میں رہو گے، زیادہ اس کا دل آیا تو ہو سکتا ہے ہدیہ ہی کر دے یا آپ لے ہی لیں گے، ہے نا۔ اور برے دوستوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھٹیارے کے پاس، بھٹی لگانے والے کے پاس، یا کوئی لوہار کے پاس جائے، اس کی بھٹی کے پاس وہ دوستی کرا ہو اس سے، تو اس کے پاس جا کر ملے گا تو ایک تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، دوسرا کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم دھواں تو لگتے ہی رہے گا، اور اگر بیٹھ بھی گیا کہیں تو ہو سکتا کالا ہو جائے، کوئلہ لگ جائے، کچھ بھی کپڑا کالا ہو جائے، اور کوئی چنگاری آ جائے، ہو سکتا پیٹ رہا ہو لوہا کبھی آپ ہی پر پڑ جائے، یا یہ کہ کوئی لوہا چھٹک کے آپ کو لگ جائے، بہت کچھ ممکنات ہیں، یعنی نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ خیر ایسا مطلب نہیں ہے کہ کوئی لوہاروں سے دوستی نہ کرے، لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے نا، یہ مثال ہے۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک لوہار اور بھٹیاری سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو بھی اہل ایمان ہیں سب برابر ہیں، ہے نا۔ تو خیر، تو اس کی بھی مثال یہی بیان کی ہے۔ اور بلکہ اگر ہم میں سے کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، تو سب سے پہلے وہ کیا کرے، وہ دیکھ لے کہ اس کے دوست کون کون لوگ ہیں اور کیسے کیسے لوگ ہیں، تو آدمی وہ سمجھ جائے گا، وہ سمجھ جائے گا۔ ہاں، وہ کیا سمجھ جائے گا، وہ یہ سمجھ جائے گا کہ وہ جب جس کے ملنے جلنے والے اچھے ہوں تو انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا، اور جس کے ملنے جلنے والوں میں اکثر لوگ برے ہوں تو وہ بھی برا ہوگا۔ لیکن ہاں، برے لوگوں کو قطعی طور پر، حتمی طور پہ بالکل لیا 100% چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ان کی اصلاح کے لیے ان سے تعلقات رکھنے ہیں، لیکن اتنے تعلقات نہ رکھیں کہ خود بھی برا ہو جائے، ہے نا۔ یہ ان ساری باتوں کا یہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ گرچہ آدمی چاہے اخلاق میں، کردار میں کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر نیک لوگوں سے دوستی کرے گا تو وہ بھی معزز ہو جائے گا،
یہ سبق ہے، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس آیت کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ کذالک بعثناہم لیتساءلوا بینہم، اور اس طرح سے ہم نے اٹھا دیا ان کو تاکہ یہ لوگ پوچھ سکیں آپس میں ایک دوسرے سے، سوال کر سکیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک نے کہا اچھا یہ بتاؤ کب تک سوئے تھے، کب تک؟ قالوا لبثنا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بس وہی ایک دن آدھا دن۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دیکھو بھائی چاہے جتنا سوئے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا، وہ سب چھوڑو، لیکن فبعثوا احدکم، بھوک تو لگی گئی ہے، کیونکہ آدمی جب بھی سو کر اٹھتا ہے تو پیٹ خالی رہتا ہے، بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ فبعثوا احدکم بورقکم، تو ایک آدمی کو یہ چاندی کا سکہ لے کر بھیجو شہر کی طرف، فلینظر ایھا ازکی طعاما، وہ دیکھے کہ پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانا کہیں ملے تو وہ لے کر آئے۔ پاکیزہ اور صاف ستھرا کھانے کا اس سے بھی کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ کرنسی زمانے سے یوز ہوتی ہے، اور کرنسی ایسی ہی ہونی چاہیے سونے چاندی کی۔ اب تو ہم لوگ کو بیوقوف بنا دیا گیا ہے، ایک رسید دے دی گئی ہے بس، اس کے بھی ویلو کب گھٹ جائے کب بڑھ جائے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خیر، ہذہ الی المدینہ، اس شہر کی طرف جاؤ، تو گویا کہ غار سے قریب ایک شہر تھا، یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ فلینظر ایھا ازکی، پاکیزہ کھانا لے کر آئے۔ پاکیزہ کھانے کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک تو صاف ستھرا لائے، باسی وسی نہ لے کر آئے، گلا سڑا نہ لائے، اور دوسرا یہ کہ حلال ہو یہ لے کر آئے، مطلب یہ ہے حلال ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بھی کھانا بیچے اگر وہ حلال اور صاف ستھرا ہے تو کھا سکتے ہیں، ہے نا، کھا سکتے ہیں۔ ہاں حلال میں ذبیحہ یہ ہے کہ غیر مسلم ذبح نہ کرے، غیر مسلم میں یہودی اور عیسائی کے علاوہ اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو وہ حلال نہیں ہے۔ بقیہ سبزی اگر ویجیٹیرین کھانا ہے تو چاہے جہاں کھا لو، اس سے کوئی حرج نہیں۔ فلیاتکم برزق منہ، تو وہ چاہیے کہ وہ وہاں سے کچھ لے کر آ جائے، ولیتلطف، اور ہاں آسانی سے شانتی سے کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہم لوگ چھپ کر، کہ انہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی کل ہی سوئے تھے، اور ظالم بادشاہ ہو سکتا ہے ہمیں تلاش کر رہا ہو، یہ نہیں پتا کہ 300 سال گزر چکے ہیں۔ اوہ یہ ابھی آگے آئے گا، 300 سال گزر چکے ہیں، یہ انہیں نہیں پتا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور دبے پاؤں جانا تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے پائے، دبے پاؤں ایک دم سے کسی کو خبر نہ لگنے پائے۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر خبر لگ گئی تو یا تو تم پر غالب آ جائیں گے، دبوچ لیں گے اور تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، یا یہ کہ تمہیں دوبارہ اپنے کفریہ دین میں شامل کر لیں گے، وہ تو ڈر ہی رہے ہیں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر سب کے سب مارے جاؤ گے، کامیاب نہیں رہو گے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے انہیں اس بات پر اطلاع کر دیا تاکہ وہ جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس منظر کے بعد قیامت کا منظر اس لیے کھینچا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے یہ لوگ غار میں ایک لمبی مدت کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، ایسے ہی قبر سے بھی لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ قبر میں جو کچھ بیتتی ہے وہ فزیکلی ہے کہ وہ مینٹلی ہے، یا یہ کہ امیجنری ہے، اس مسئلے میں نہ پڑے، ہے نا۔ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی قبر میں۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتاؤ قبر میں عذاب کیسے ہوگا جب سب گل جائیں گے، سڑ جائیں گے؟ تو میرا تو ایک ہی جواب ہے، بھائی مر کے ہی دیکھا جائے گا۔ اب یہ کیسے بتائیں؟ اب وہ تو وہیں پر ہی پتہ چلے گا، اب وہیں پتہ چلے گا، یہاں تھوڑا بتا سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم کھاتے پیتے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تھوڑا بتا سکتے ہیں۔ ارے مت پوچھو، بس اتنا بہترین تھا کہ پوچھو مت، بس نہیں بتا سکتے، تو ایسے ہی ہے۔ ہاں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کا دن برحق ہے، یعنی تم بھی ایسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جیسے کہ جیسے کہ یہ اصحاب غار والے ایک لمبی مدت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، اٹھ گئے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، چلو خیر وہ کھانا لے کر واپس آ ہی رہا تھا کہ جب وہ سکہ دیا تو سکے سے تو پتہ ہی چل گیا کہ سکہ کتنا پرانا ہے، وہ تو پکڑا گیا دکاندار سے،
दुकानदार ने पूछा भाई ये सिक्का तुम कहाँ से लाए? तो बोला क्यों, क्या हुआ, कोई बात? कहा नहीं कोई भी बात हो, लेकिन लाए कहाँ से हो ये बता दो। वो समझा कि कोई ख़जाना इनके पास लग गया है हाथ, क्योंकि ये सिक्का तो आज का तो है नहीं, ये पुराना है। और जिस वक्त ये सो कर उठे थे उस वक्त दकियानूस के बाद किसकी बादशाहत थी? थियोडोसिस। ये एक बादशाह है कोई, थियोडोसिस, हाँ थियोडोसिस, तो इसकी बादशाहत थी। तो खैर जब लोगों को ख़बर चला कि इनके पास पुराने सिक्के, या होटल वाले ने भी या खाना देने वाले ने शोर मचाया होगा या खाना मिल गया होगा, उसके पीछे पीछे लग गए, सारे लोग जमा हो गए, सारे लोग आ गए। आने के बाद जब वो गार के अंदर चला गया, अब ये मसला है कि वो गार के अंदर जा पाया था कि नहीं, तो वो गार के अंदर चला गया था, जो खाना लेने गया था वो वापस अंदर चला गया था। तो जब चला गया तो बाहर भीड़ जमा हो गई गार के दहाने पर। कैसी भीड़? लोगों की, अरे यार इधर ही कोई है, इधर ही कोई है, इधर ही आदमी है। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुनियाना। तो लोगों ने कहा कि भाई कोई यादगार बनानी चाहिए, ऐसे मुअज़्ज़ज़ लोग। पता चला होगा कि अहले ईमान हैं, नेक लोग हैं, वलीउल्लाह लोग हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि कहा कि लाओ इस पर यादगार बना दें, कोई मोमेंटो बना दें, कोई यादगार बना दें, या कुछ ऐसी लगा दें कि पता चले कि ऐसे औलियाउल्लाह लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि जिस वक्त ये लोग खाना लेने गए थे उस वक्त ईसाई मज़हब राइज हो चुका था और सारे लोग तौहीद को मानते थे, तो उस वक्त कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन लोग ये जानना चाहते थे कि ये लोग हैं कौन। तो खैर किसी तरह से ये पता चला होगा कि ये नेक लोग थे, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई यादगार होना चाहिए। तो अब यादगार हो तो कैसी हो? तो वैसी होनी चाहिए जैसे हिंदुस्तान में लोग बना लेते हैं, ये आलम इस्लाम में बहुत मशहूर है। हालांकि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूरे इस्लामी दुनिया में मशहूर कर रखा है। रब्बुहुम आलमु बिहिम, रब ही जानता है कि उन लोगों ने किन चीज़ों में बहस की। लेकिन उनमें से जो साहिबे असर लोग थे, जो ताकतवर थे माल में, दौलत में, उन्होंने कहा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम इनके यादगार के लिए सजदा गाह बना लें, मस्जिद बना लें कि यहाँ पर आकर इबादत करें। तो आज भी मज़ार हो या खानकाह हो, वो इसीलिए बना दी जाती हैं कि वहाँ पर किसी बुज़ुर्ग की कोई कब्र है, बस वो सजदा गाह बन गई। बहुत बेहतरीन। तो लानत्तखिज़, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीथ हैं। आपने अपने आखिरी अय्याम में फरमाया लाअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहूदियों और नसरानियों पर लानत भेजे जिन लोगों ने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सहीहैन की रिवायत है, ये सहीहैन की, और सारे लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी फैक्ट्री चलानी है, क्या करें। सयक़ूलूना सलासतुर राबिउहुम, बाज़ लोग कहते हैं कि वो 3 थे, चौथा उनका कुत्ता था। बाज़ कहते नहीं वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। हालांकि सब अटकल पचकू बातें मार रहे हैं। वयक़ूलूना सबअतु व सामिनुन, कुछ कहते हैं कि 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था। और क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील। खैर जो भी था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उनकी बेहतर तादाद को जानता है, और ये लोग कुछ भी नहीं जानते मगर बहुत ही थोड़ा, कुछ भी नहीं जानते हैं। खैर अब इसमें अब हमें भी नहीं पढ़ना चाहिए इस मसले में। और ऐसे मसले बहुत से लोग मुसलमानों में भी लोग पूछते रहते हैं। ये सारे मसले बेकार की बातें हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत में किसने पढ़ाया? ये कोई सवाल है? बताओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कौन सा फल खाया? सेब खाया कि अमरूद खाया? बाज़ कहते हैं गंदुम खाया, बाज़ कहते हैं ये खाया। अब भाई जो सबक लेना है वो सीखो, उस पर ध्यान दो। ये पे मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का क्या नाम है? मूसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का क्या नाम है? वो क्यों ले रहे हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिखाया, इस पर ध्यान दें। इसके कुत्ते का क्या नाम है? असहाबे कहफ के। असहाबे कहफ के लोग कितने थे? वो तो जो भी थे, लेकिन उनके जैसा हमारा ईमान है क्या? उनके जैसे हमारी तौहीद है क्या? उनके जैसा हमारा अमल है क्या? उनके जैसे हम अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए पूरे समाज और मुआशरा की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? ये सब चीज़ सोचनी चाहिए। लेकिन भटकाया जाता है ताकि लोग मेन पॉइंट पर ना आके दूसरी जगह भटक जाएं।
ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایسا ہے ابلیس کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ابلیس کا نکاح کس سے ہوا؟ تو امام شعبی جھلا کر بولے کہ ایسا ہے، میں نے نکاح نہیں پڑھایا تھا ان کا، اب مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے بے تکی باتیں ہیں اور ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے، اور یہ دین میں یہ زیادتی ہے نا۔ اور بہت سے لوگ ایسا پوچھتے ہیں مجبوری، ایک ایسے مفروضے سوال بھی لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو ایسا ہو، اگر ایسا نہ ہو، اگر سمجھ لو مچھر بھینس بن جائے تو کیا ہوگا؟ ابے جب بنے گی تب دیکھا جائے گا، ابھی مچھر ہی ہے تو مچھر ہی رہنے دو۔ وہ ایسے اور اسی طرح کے ایسے سوالات تاریخ میں بہت ملتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اندلس میں جب انگریزوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو نیست و نابود برباد کرنے کی پوری وہاں برباد کر رہے ہیں، یہاں پر کچھ مفتی بتا رہے ہیں کہ اگر عورتوں کو داڑھی نکل جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ بتاؤ، وہاں پر دشمن حملہ کر رہے ہیں، ادھر یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ اگر عورتوں کو داڑھی نکل جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا کیا مردوں ہی کی طرح حکم لاگو ہوگا یا کوئی نیا مسئلہ ہوگا؟ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسے ہی ایک کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھ لو کہ کوئی ایک ہی جسم میں دو بہنیں پیدا ہو جائیں تو اس کی شادی کیسے ہوگی؟ دو منہ کی بہنیں پیدا ہو جائیں، یہ بکواس اور بیہودہ سوال ہیں۔ یہ سب کرنے والے سوال نہ ہوتے ہیں اور نہ کبھی ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے تو شاذ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو خیر، اور فرمایا فلا تماری فیم الا میران ظاہرا، تو آپ خود بھی اندازہ نہ لگائیں، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی آپ ان سے اس بارے میں کسی سے کوئی سوال کریں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو مین تھیم ہے، مین پوائنٹ ہے، جو بولڈ لیسن ہے، اسے کیچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ بھٹکانے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازیں، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔